کے لیے کر جانا، ورنہ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، بڑی بے وفا ہے۔ میں نے یہ کہانی بھی دیکھی ہے، ایک باپ نے بیٹوں کے نام ساری جائیداد کر دی، 4 بڑی بڑی میلیں تھی، چاروں بیٹوں کو دے دی، سمپتی سارے بیٹوں کے نام کر دی، بیٹی کو کچھ نہیں دیا۔ 10 سال شادی کو ہو گئے تھے، بیٹی کو 10 سال شادی کو ہو گئے، ذرا سی انبن ہو گئی، پھر 10 سال سے بیٹی کی سسرال بھی نہیں گیا ہے۔ غور سے سننا پیارے، بیٹی کیا ہوتی ہے، سب کچھ بیٹوں کے نام کر کے جانے والوں، بیٹیوں کو ان کا حق دے کے جایا کرو۔ جب 10 سال کے بعد بیٹوں کے رات شادیاں کر کے جائیداد بانٹ کے باپ فارغ ہو گیا، ایک دن اچانک درد ہو گیا، جب درد اٹھا لوگ لے کے ہاسپٹل گئے، ہاسپٹل میں پہنچے، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، ڈاکٹر کہنے لگا گردے فیل ہو گئے ہیں۔ اس کے پاس پیسہ بہت تھا، امیر تھا، پیسے والا تھا، اس نے کہا پیسہ بہت ہے، گردہ چینج کر دو۔ ڈاکٹر نے کہا ایسے نہیں بدلا جاتا ہے، کوئی تیرا اپنا گردہ دے گا، اس کے بدلے میں تجھے گردہ دیا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا ٹینشن کس بات کی ہے، رب نے 4 بیٹے دیے ہیں، بڑی بڑی میلیں ان کے نام کر دی ہے۔ بلایا بیٹوں کو، بڑے بیٹے سے کہنے لگا بیٹے میں کچھ دن اور جینا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ایک گردے کی ضرورت ہے، بیٹے مجھے گردہ دے دے۔ بیٹے نے کہا تھا ابا جی تمہاری زندگی گزر گئی ہے، اب ہماری برباد نہ کریں۔ یہ کہہ کے بڑا بیٹا چلا، اس نے دوسرے بیٹے سے کہا، دوسرے کا یہی جواب، تیسرے سے کہا، چاروں بیٹوں نے یہی جواب دے دیے۔ آج باپ کو احساس ہو رہا تھا کہ میں نے ان کے لیے زندگی لگا دی جو میری ایک سانس کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے ہیں، جن کو میری زندگی اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ او بھائی جب بیٹے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، باپ نے ڈاکٹر سے کہا تھا ڈاکٹر ایڈمٹ کر اور میرا علاج شروع کر دے، جتنے دن زندگی ہوگی رہ جاؤں گا ورنہ پھر مر جاؤں گا۔ یہ کہہ کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا۔ بات گھر تک آ گئی کہ بیٹوں سے باپ نے گردہ مانگا ہے، بیٹوں نے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بات چلتے چلتے بیٹی کی سسرال پہنچ جاتی ہے۔ جب بیٹی کو پتا چلا میرا باپ ایڈمٹ ہے، ہاسپٹل میں گئے اور ڈاکٹر نے گردہ مانگا ہے، بھائیوں نے دینے سے انکار کیا ہے۔ خدا کی قسم بیٹی جبکہ 10 سال سے باپ ناراض ہے اور جہیز کے نام پہ اسے رتی بھر پھوٹی کوڑی باپ نے نہیں دی ہے، اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے، وہ فوراً اٹھی اپنے گھر سے، چھوٹا سا بچہ ہے سینے سے لگایا، ہاسپٹل آ گئی، کہنے لگی ڈاکٹر جلدی کر، فلاں نام کا جو مریض لیٹا ہے گردہ میرا اس کے ڈال دے جا کر کے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا بیٹی تو ہے کون، کہا یہ بتانے کا وقت نہیں ہے، جلدی کر کہیں وہ مر نہ جائے۔ اتنی جلدی کی بچی گردہ دے چکی ہے، آپریشن کامیاب ہوا، ڈاکٹر نے کہا مبارک ہو زندگی بچ گئی ہے۔ جب بچی واپس جانے لگی ڈاکٹر نے کہا بیٹی ٹھہر تو سکی، تو گردہ دے کے جا رہی ہے لیکن بتا تو سکی اس سے تیرا رشتہ کیا ہے، کہا کام ہو گیا ہے اب رشتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا بیٹی اتنا تو کر، اگر وہ نکل کے آیا مجھ سے پوچھا تو کیا کہوں گا۔ بچی نے کاغذ قلم لیا، ایک خط نما تحریر لکھی، ڈاکٹر کے حوالے کر کے کہا تھا او ڈاکٹر اس کو سنبھال کے رکھ لے، اگر مریض میرے بارے میں پوچھے تو یہ خط نکال کے دے دینا۔ اللہ اکبر، بچی یہ کہہ کے چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر اپنے کیبن میں بیٹھا، جب یہ شفا یاب ہوا اٹھ کے آیا، رشتہ دار آ جاتے ہیں، کہتے چلو ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر لیں، بیٹوں نے چھوڑ دیا تھا ڈاکٹر نے بچایا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس آیا، آ کے باپ نے ڈاکٹر سے کہا تھا یار تیرا شکریہ ہے، تو نے زندگی بچا لی ہے، میرے اپنے تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو نے مجھے بچا لیا۔ ڈاکٹر کہتا کس بات کا شکریہ، کہ تو نے دواؤں سے ٹھیک کیا ہے۔ اس نے کہا میرا نہیں، اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو اس بچی کا کر جو تجھے گردہ دے کر کے گئی ہے۔ اس نے کہا بچی کون ہے، کہا میں نہیں جانتا، کہا پھر گردہ کس نے دیا، کہا یہ بھی نہیں پتا، کہا نام کیا تھا، کہا نام پوچھا بتایا نہیں، کہا پتا بتا دے، کہا پتا بھی نہیں پتا، کہا پھر کیسے تلاش کروں۔ اس نے کہا یاد آیا جاتے جاتے تحریر دے کے گئی تھی، اپنا کیبن کھولا، اندر گیا، ڈیسک میں سے اس نے ایک تحریر نکالی، کہا لے مجھے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، تیرے لیے دیکھی گئی ہے۔ جب باپ نے تحریر کی پہلی لائن پڑھی ہے روتے ہوئے زمین پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ڈاکٹر کہتا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ کسی اور کی نہیں، میری اپنی بیٹی کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ کہا لکھا کیا ہے؟ کہا ڈاکٹر نہ پوچھ برداشت نہ کر سکے گا، میں وہ کم نصیب ہوں جو 10 سال سے اس بیٹی کے دروازے پہ نہیں گیا تھا، جائیداد بیٹوں کے نام کر دی، بیٹی کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں دی تھی۔ کہا ڈاکٹر بتا تو سکی اس میں لکھا کیا ہے؟ ڈاکٹر نے اتنا کہا، وہ کہتا سن اس میں لکھا ہے میرے باپ تیری بدنصیب بیٹی کا سلام تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ ابا تو 10 سال سے میرے
کے دروازے نہیں آیا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میری خطا کیا تھی، میں نے تیرا بگاڑا کیا تھا، لیکن ابا تجھے پتا ہے جب ہر سال عید کا چاند نظر آتا ہے سب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، میں گھر کی چوکھٹ کی طرف دیکھتی ہوں، اس لیے کہ دنیا کی عید کا چاند دروازے سے نکلے گا، میرا دنیا کی عید کا چاند آسمان پہ نکلے گا، میرا چاند میری چوکھٹ سے نکلے گا۔ ابا جی 10 سال ہو گئے ہیں میں تیری راہ تکتی رہی ہوں، لیکن اپنی بیٹی کے دروازے تو نہیں آیا ہے۔ اے میرے باپ، میرے بچے تو نئے کپڑے پہن لیتے ہیں، آج تک تیری بیٹی نے عید پہ نئے کپڑے نہیں پہنے ہیں۔ میرے بچے مجھ سے کہتے ہیں ابا بتا، اماں بتا تو سکی تو نئے کپڑے کب پہنے گی؟ میں کہتا ہوں بیٹی تمہارا چاند دکھ گیا ہے اس لیے تم نے عید منائی ہے، ابھی میرا چاند نہیں آیا ہے اس لیے میں عید نہیں کروں گی۔ ابا 10 سال ہو گئے میں نے آج تک تیرے بغیر عید نہیں کی ہے۔ ابا میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، تو نے جائیداد اٹھا کر کے بیٹوں کے نام کر دی، مجھے یہ بھی شکوہ نہیں ہے، میلے اٹھائی بیٹوں کو دے دی، مجھے یہ بھی شکایت نہیں ہے۔ ابا مجھے یہ پتا چلا کہ تیرے گردے فیل ہو گئے ہیں اور تو جینا چاہتا ہے، بیٹوں نے انکار کر دیا، ابا میں برداشت نہ کر سکی، دیکھ میں تجھے گردہ دے کے جا رہی ہوں۔ اگلے جملے کہتے کہتے کانپ گیا، اس نے کہا ڈاکٹر تحریر بڑی دردناک ہے، لکھا ہوا تھا میرے باپ یہ جو میں تجھے گردہ دے رہی ہوں یہ تجھ پہ احسان نہیں کیا ہے، میرے باپ تو نے مجھے 22 سال سینے سے لگا کے پال لیا تھا، تیرا احسان کافی ہے، 22 سال تو نے روٹی کھلائی تھی، اس کے بدلے میں جان بھی مانگے گا تو تجھے ہنستے ہنستے دے دوں گی۔ ابا میں احسان نہیں جتا رہی ہوں، کوئی شکوہ نہیں کر رہی ہوں، ہاتھ چھوڑ کے تیری بیٹی کہتی ہے ابا اتنی تمنا ہے اگر میرا انتقال ہو جائے اور تجھے پتا چل جائے تیری بیٹی دنیا سے جا رہی ہے تو زندگی میں آنا یا مت آنا، بیٹی کے جنازے میں ضرور آ جانا، اس کا چہرہ دیکھنے آنا، تاکہ جب میرے جنازے کو تیرا کاندھا لگا ہو کوئی بدنصیب نہ کہے، سب کہے وہ دیکھو خوش نصیب بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے، جس کے جنازے میں کوئی اور نہیں، سب سے پہلے کاندھا دینے سگا باپ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ بیٹی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر۔